اچھا علامہ صاحب، آج کوئی بھی مسئلہ سر درد ہے یا کوئی بھی ایشو بنتا ہے، سب سے پہلے چیز ہوتی ہے پیناڈول کھا لیں. بے شک. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں تو پیناڈول نہیں تھی. وہاں پہ وہ تب وہ حکیم ہوتے تھے، وہ علاج ہوتا تھا. مگر آج کوئی ایسا وظیفہ کہ کوئی بھی چیز بیماری ہے، کوئی جسم درد ہے، سر درد ہے، کہ بندہ وہ فوری پڑھے اور اس کا اثر بھی ہو. ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، لوگ لگاتے ہیں، مگر نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں میں نے پڑھی ہے مگر مجھے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. تو کوئی آپ کی زندگی کا تجربہ، کوئی ایسا وظیفہ؟ حامد بھائی، بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر ہمارا عقیدہ، توکل اور نقطۂ نظر یہ ہو جائے نا کہ اگر سر درد ہوئی ہے، پہلا خیال پیناڈول کا یا ڈسپرین کا نہ آئے، اور اللہ رب العزت کے کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے وظیفوں کا ہے، تو آپ میرے وظائف کے نیچے بھی لوگوں کے کمنٹس دیکھیں. 90% کمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے دعا، یہ وظیفہ پڑھا، اس کام کے لیے کام ہو گیا، ہم نے یہ وظیفہ پڑھا، کینسر دور ہو گیا، یہ پڑھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کینسر کا وظیفہ بتایا تو کینسر ہاسپٹل بند کر دیا جائے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا مطلب یہ بھی مغالطہ ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، حکیم موجود تھے پیناڈول، یہ دوائیوں کا استعمال کرنا، علاج بالغذا یا علاج کیمیکلز کے ذریعے کرنا، یہ بھی سنت نبوی سے ثابت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پینے کو شفا کہا، خود رسول اللہ نے شہد پینے کو شفا کہا، خود کلمنجی. یہ علاج بالغذا نہیں ہے، یہ ایک ریمیڈی، میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیث مختلف ثابت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اس چیز کو ٹوسٹ کرتا ہے کہ جناب کلام اللہ میں شفا نہیں ہے، وہ بڑا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کے سارے در بند ہو جائیں، ڈسپرین، پیناڈول، کینسر کی کیموتھراپی بھی بند ہو جائے، تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہو. اور میری زندگی کا آپ ایک پوچھتے، یہاں پہ ہمارے مرکز میں ہر اتوار کو رقیہ شریعہ کیمپ لگتا ہے، تحدیث نعمت کے طور پر فری ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے کینسر کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں، 4 سٹیج کے. حتیٰ کہ ڈاکٹر عرفان کیسر کے پاس وہ مریض گیا اور روپے، اور اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیسے صحیح ہو گیا. تو سورت فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنا فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے، یعنی سنتوں کے بعد، فرض نماز کی 2، یعنی فرض نماز سے پہلے پڑھنا، 2 سنتوں کے بعد 41 مرتبہ، یعنی فرض اور سنتوں کے درمیان میں پڑھنا. تو اللہ رب العزت نے 41ویں دن اس کا کینسر بھی دور کر دیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلڈ کینسر کا ایک مریض دوست آج بھی زندہ ٹیچر ہے، اس کا دور ہوا. بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عورت آئی تھی ویل چیئر کے اوپر، رقیہ شریعہ. اچھا، یہ بات بھی لوگوں کو دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ شاید کسی بندے کی وجہ سے، بندہ ڈوز کا بھی فرق ہوتا ہے. یہ بھی بتاؤں آپ کو، کئی مرتبہ ایک پیناڈول سے آرام نہیں آئے گا، 2 کھائیں گے آ جائے گا. تو وظیفوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مرض زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دفعہ پڑھنے سے شفا. اللہ کے فضل سے وہ عورت ویل چیئر پہ آئی تھی، چل کے گئی. اور اس طرح کے متعدد واقعہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قرآنی علاج، اس کو اسلامی ٹرم اور اسلام میں کہتے ہیں رقیہ شریعہ، اس کی طرف لانے کی ازحد ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، درد و تعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد واحاذر، بسم اللہ 3 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، درد ختم ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا، یہ مولوی کہہ رہا ہے؟ بتائیے نا، یہ وحی ہے تو ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ پڑھنا پڑ جائے، لیکن میرا تو اعتقاد اور یقین ہے کہ میں جب بھی یہ پڑھ کے کسی کو درد کے لیے دم کیا، درد دور ہوتی ہے. سورت فاتحہ کے ساتھ دم کیا، شفا ملتی ہے. تو میں یہ لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کے چینل کے اوپر، مختلف چینل کے اوپر قرآن کی آیات، حدیث سے جو وظائف ثابت ہیں وہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے فاقہ ہوگا. مگر لوگ جاتے نہیں نا اس طرف، وہ کرنا نہیں چاہتے. بات یہ ہے، ڈسپلین کھانا آسان ہے، 7 دفعہ سورت فاتحہ پڑھنا مشکل ہے، 41 مرتبہ مشکل، بہت مشکل تو نہیں ہے. جو لوگ اس کام میں پڑ جائیں پھر وہ وہی پڑھتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، ثواب بھی مل رہا ہے. 3 دفعہ قل اللہ پڑھی، قرآن کا ثواب نہیں مل رہا. تو 10 دفعہ پڑھی، جنت میں محل نہیں بن رہا. وہ بھی تو کام ساتھ مد نظر رکھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ قل پڑھو، 3 دفعہ معوذتین پڑھو، یعنی 9 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یعنی جمیع مخلوقات میں سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھو، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو حضرت عثمان کی آپ کو پتہ، یہ روایت ہے، تو ابان بن عثمان نے ان کو فالج ہو گیا. تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بسم اللہ الذی لا یضر کا وظیفہ بتایا کرتے ہیں، اس کو کیسے فالج ہو گیا؟ تو وہ خود کہنے لگے، ہاں اس لیے میری طرف دیکھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں،
اس دن میں غصے میں تھا اور میں پڑھنا بھول گیا. اب یہ اندازہ لگا ہے. تو یہ تو جو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ 3 دفعہ پڑھنے سے صبح پڑھو شام تک کوئی نہیں شام, یہ جتنے وظائف ہیں نا یہ ایک طویل, اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, 1-2 وظیفوں کی بات نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری کا قرآن اور سنت میں بھی وظیفہ موجود ہے. اگر انسان اس کو اختیار کرے گا تو مل جائے گا. دیکھیں میڈیسن میں بھی تو ہر بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا, لیکن کچھ کا ہو گیا کہ اس خوراک سے, اس کیمیکل سے, اس کا تو یار اللہ کے بندے, اللہ کے کلام میں بھی تو بیماریوں کی شفا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. لوگوں کو یہ, لیکن آپ نے اور میں نے تبلیغ کرنی, یا اس آپ کے ذریعے بھی اور آپ نے بھی, کہ اللہ کے بندے پڑھنے سے ملنی ہے, لٹکانے سے نہیں ملنی. نہ دم لٹکانے سے شفا ملتی ہے, نہ شہد لٹکانے سے, نہ کلونجی لٹکانے سے ملتی ہے, تو کھانے سے اور ان کو پینے سے ملتی ہے. اسی طرح قرآن کو بھی لٹکانے سے نہیں ملنی, پڑھنے سے مل جانی. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک گئے, ہم نے وظیفے کر کے تھک گئے ہیں, دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. یہ جو جملہ ہے نا, یہ حمید بھائی, یہ رسول اللہ کے دور میں بھی تھا. رسول اللہ نے کہا ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے مگر اس کی جس نے جلد بازی کی. کہا کس نے جلد بازی کی؟ کہا وہ جس نے کہا میری قبول نہیں ہوتی, میری اللہ نہیں سنتا. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ کہ میری اللہ نہیں سنتا, تو اس کی کس نے سننی ہے؟ پھر بتائیں. یہ تو عقیدے کی کمزوری ہے نا, اللہ ہی نہیں سنتا. یہ اللہ نے ہی نہیں سننی تو پھر سننی کس نے ہے؟ یہ تو اس کو اپنے عقیدے کی اثر نو اصلاح کی ضرورت ہے. باقی اگر کوئی بندہ مایوس ہے کہ وہ سمجھتا کہ میرا کام نہیں ہو رہا 5-6 مہینے اس نے کی ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس میں آدم کے وظیفے آپ کے چینل پہ ویڈیوز میں موجود ہیں, اس میں آدم کے وظیفے کرے. اس میں آدم کے 8 جو وظائف ہیں معروف, ویسے تو 12 ہیں, ان میں سے ایک وظیفہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. کسی بندے کا کوئی کام نہیں ہو رہا, یہ 313 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنا شروع کرے. 313 کے بعد یہ دعا کرنا شروع کرے, اللہ کے فضل و کرم سے کام ہوگا. اور اس وظیفے کے نیچے آپ کمنٹس پڑھ لیں, لاکھوں لوگوں کے کمنٹ ہے کہ کام ہو گیا. ہاں تو پھر مجھے پرسنل ایک بندے نے میسج کیا, اس نے کہا کہ یہ علامہ صاحب سے پوچھ کے بتانا کہ میں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور پتہ نہیں کتنے مہینے اس نے بتایا کہ میں اس کو وظیفہ کرتا رہا ہوں. اب اس میں کیا, اس نے کہا میرا کام نہیں ہوا, اب اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک, کیا چیز بات نہیں. اچھا یہ بات سن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بھی یہ بات فرما دی ہے کہ دعا کے 3 نتیجے ہیں. بندہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بات, پہلی بات تو یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا رد نہیں ہوتا. کیا پھر وہی بات جو تقدیر کی بھی ہم نے بحث کی ہے تھوڑی سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 1 لاکھ مانگا, 1 لاکھ فوری مل گیا. بندے نے کہا میرا کام ہو گیا. اس نے 1 لاکھ مانگا, 1 لاکھ تو نہ ملا, لیکن تقدیر, کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا کہ اس کی آنکھ چلی جائے گی, اس کا بازو کٹ جائے گا. اب 1 لاکھ نہ ملا لیکن آنکھ چلی جانی تھی, بازو کٹ جانا تھا, وہ بچ گیا. اب آنکھ اچھی ہے کہ 1 لاکھ اچھا ہے, بازو اچھا ہے کہ 1 لاکھ اچھا ہے, لیکن اس چیز کا انسان کو ادراک اور شعور نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جو بندہ اللہ سے مانگتا رہے گا. اچھا یہ بات کا جواب حضرت عمر نے بھی دے دیا پہلے ہی. حضرت عمر نے کہا جیسے تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے, اسی طرح دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے, کیونکہ اللہ دعا کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو. تو اس کے آنے والے حادثات, اس کی زندگی کی مشکلات ٹل رہی ہیں. اور اگر یہ 2 نتیجے نہ ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت انسان ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. اس دن نیکیوں کے پہاڑ انسان کے سامنے لائے جائیں گے. وہ کہے گا اللہ یہ کیا, یہ تو میں نے کی نہیں. تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو زندگی میں قبول نہ کی, اس لیے رکھی ہوئی تھی تاکہ تو جہنم سے بچ جائے. اس وقت انسان کہے گا کاش میری زندگی میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اصل کامیابی تو ارب سال کی زندگی ہے. تو یہ عقیدے سے دعا کریں, اللہ کے فضل و رحمت سے کام